آپ نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں تو اس میں شہادت حسین بھی ہیں، تو آپ غم بنائیں، آپ مبارکباد دے رہے ہیں۔ لوگوں کا موقف یہ رہا ہے کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا۔ اچھا، اس میں بعض کے پاس دلائل بھی ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یزید شہزادہ نہیں تھا، شہزادے تو امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی تھے۔ کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات جیسے محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کا اسلامی سال نیا شروع ہوتا ہے، تو اس مطلب دیکھا گیا کہ نئے اسلامی سال پر مبارکباد دی جا رہی تھی، تو مجھے ایک دوست کا میسج آیا کہ آپ نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں تو اس میں شہادت حسین بھی ہیں، تو آپ غم بنائیں، آپ مبارکباد دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سوگ صرف 3 دن جائز، 3 دن کے علاوہ سوگ جائز نہیں، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ سوگ کرے گی، ادروائز سوگ کی قطعاً اجازت نہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا دیگر معاملات جو ہوئے ان پہ ہمیں سوگ کرنا چاہیے یا مبارکباد۔ تو اس کے 2 الگ الگ زاویے ہیں۔ جب 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا ہے تو اس وقت بہت سارے ہمارے مسلمانوں نے قربانیاں بھی دی، تو آج اگر 14 اگست کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان کے جانے کی خوشی منا رہے ہوتے، جبکہ ہمارا زاویہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قربانی قبول ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج اگر کوئی نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے تو اس کا زاویہ نظر یہ نہیں ہوتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا دل غمگین رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے مبارکباد دینا بالکل جائز اور درست ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس نظریے سے کرتا ہے جس طرح بعض لوگ یوں کرتے تھے یا ایک سوچ تھی پہلے کہ 22 رجب المرجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ یوم عرس نہیں ہے بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر لوگ خوشی مناتے ہوئے وہ کنڈے بھرتے ہیں، تو اچھا جائز وہ بھی تھا، لیکن ہمارے علماء نے اس پہ تحقیق کے بعد اس ڈیٹ کو چینج کر دیا کہ کوئی اس نظریے سے بھی یہ کام نہ کرے۔ تو اگر کوئی بندہ کہیں پہ ایسا ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ خوشی منا رہا ہے، ایسا بد باطن ہے، تو نہ اس کو مبارکباد دی جائے نہ اس سے مبارکباد وصول کی جائے۔ لیکن مسلمان کے بارے میں آپ ایسی بدگمانی نہیں کر سکتے۔ مسلمان جو ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تو رنجیدہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو مبارکباد وہ پیش کرتے ہیں، مبارکباد کی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا سال جو مل رہا ہوتا ہے اور بندہ نئے سرے سے نیکیوں کی طرف توجہ کر سکتا ہے، اس لیے مبارکباد دی جاتی ہے۔ باقی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ غم ہونا چاہیے، تو غم طاری نہیں کرنا چاہیے، بتکلف غم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ریاکاری کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ خطبات محرم ہے، مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، سوانح کربلا ہے، آپ یہ کتب اگر پڑھتے ہیں اور ان کتب کو پڑھتے ہوئے، تاریخ کو پڑھتے ہوئے، یقیناً مسلمان کا دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، تو وہ باعث اجر و ثواب رہے گا۔ کربلا کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمارے خطبہ سٹیجوں پر پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آپ ان میں سے چند ہمارے ناظرین وضاحت کر دیں، ان میں سے چند کی آپ۔ اچھا، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کربلا کے واقعات کو یوں بیان کیا جاتا ہے جیسے نا آنکھوں دیکھا حال ہو، ٹھیک ہے؟ جبکہ تاریخ میں یہ واقعات یا تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائے ہوں گے یا پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یا جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے بتائے ہوں۔
دوسرے واقعات وہ ہیں جو جن کی سند ہی نہیں ہے، سر پیر ہی نہیں ہے، اور وہ بڑے عجیب و غریب لگتے ہیں بعض اوقات. جس طرح پورے واقعے کا لب لباب مطلب ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید یہ ساری جنگ پانی کے چکر میں ہوئی. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بھی پانی لینے گئے تو شہید ہو گئے. حضرت عباس وہ پانی لینے گئے تو شہید ہو گئے. مطلب سارے پانی لینے جاتے رہے، اور کوئی جنگ مطلب ایمان کی بچاؤ کی نہیں تھی، بلکہ جنگ ساری کی ساری وہ تھی پانی کی. معاذ اللہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے بعض واعظین کی جب سماعت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے پانی کی بھیک مانگ رہے تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں تھا. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو رفقا وہاں جن پر پانی بند کیا گیا، یہ ان کے لیے مقام امتحان تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ان کے لیے رکھی جن کو ہر طرح سے آزمایا گیا، بھوک سے، پیاس سے، جان لے کر، ہر اعتبار سے، تو وہ پھر بھی کامیاب رہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسی کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یا آپ کے رفقا کے حوالے سے یوں بیان کرنا کہ ان کو پانی نہیں ملا جس وجہ سے وہ شہید ہو گئے. اگر پانی ملتا تو وہ شہید ہی نہ ہوتے، یا پانی مل جاتا تو ان کی کوئی جنگ ہی نہیں تھی. یہ واقعہ اس طرح بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا جو سوچ اور فکر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ذہن بنتا ہے کہ نہر فرات بھی چیخ چیخ کے کہتی ہوگی کہ حضور آپ اشارہ کریں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہوں. لیکن یہ مقام امتحان تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں. پانی مانگ مانگ کر، التجائیں کر کر کے اس طرح کی کیفیت بیان نہیں کرنی چاہیے. اچھا، ایک اور بات، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شہر میں ایک مرتبہ اعلان کروایا تو ایک بی بی کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو بی بی رو پڑی. اعلان کروایا مجاہدین کے لیے، تو بچوں نے پوچھا اما جان آپ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں بڑا کوئی نہیں جس کو میں میدان جہاد میں روانہ کروں. تو اب مدینے کے اندر پلنے والے بچوں کا یہ حال ہے، اور یہاں یہ واقعہ بھی اس طرح اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ سکینہ، سکینہ بھی نام آتا ہے، اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے، اور وہ پتہ نہیں مطلب آپ نہ جائیں، وہ ایک اس طرح کی کیفیت بیان کرتے ہیں جو ایک خاص موقف رکھنے والے لوگوں کی ہوتی ہے. اور وہ ہوتی بھی اس لیے ہے کہ لوگ بتکلف روئیں. جن کو رونا نہیں آ رہا ہوتا ان کو زبردستی رولانا، اس انداز سے بیان کرنا کہ لوگوں کی چیخیں نکلیں، وہ ان کا مقصد ہوتا ہے. اور اس مقصد میں ہم بھی کہیں نہ کہیں اس انداز سے آگے چلتے ہیں. اور کئی اور واقعات بھی اس طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ وہ شادیوں کے سلسلے ہو گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. بعض اوقات یزید کے دربار کے معاملات بھی ایسے بیان کیے جاتے ہیں، کچھ خطاب ایسے بیان کیے جاتے ہیں جو اہل سنت کی مستند کتب کے اندر موجود نہیں ہیں. اس حوالے سے میں صرف اتنا گزارش کروں گا کہ اگر آپ مستند واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے خطبات محرم، اس کا مطالعہ سب سے بہترین رہے گا. اس میں اوورال ساری چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا. اب ہم یزید کی پرسنالٹی کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگ اس دور میں بھی کہتے ہیں کہ یزید کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جو سارا واقعہ ہوا، شاہت حسین ہوا، اس کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یزید کے بارے میں 2 چیزیں. ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا موقف یہ رہا ہے کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا. اچھا، اس میں بعض کے پاس دلائل بھی ہیں، اور بعض کا موقف یہ ہے کہ وہ اوورال بات کرتے ہیں یزید مجرم ہے. تو یزید یقیناً مجرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اگرچہ ہم بفرض محال تسلیم بھی کر لیں کہ یزید نے یہ آرڈر نہیں دیا تھا، لیکن یزید کے پاس قاتلین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. یزید کو یہ خبر مل گئی. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے محض کسی نے قتل کر دیا، ایک ہوتا ہے کہ جس کو قتل کیا ہے، جس کو شہید کیا ہے، اس کا باقاعدہ سر لے کے جانا ساتھ. تو اگر وہ محب اہل بیت ہوتا
یا اس کی رائے اس میں شامل نہ ہوتی یا وہ بعد میں راضی نہ ہوتا تو کم از کم ان کو پھانسی تو ضرور دیتا۔ محبان اہل بیت بڑے پریشان رہے اور انہوں نے جو جس انداز سے کر سکتا تھا انہوں نے کیا بھی۔ تو یزید کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس کی رسپانسبلٹی نہیں تھی یا اس نے ایسا نہیں کیا، تو اس طبقے کے جو لوگ ہیں نا بعض، انہوں نے اب ہمارے ایک مرحوم صدر گزر گئے، ٹھیک ہے، ان پہ ان کا، میں اب اس کو یوں ڈسکس نہیں کر رہا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون، میں صرف ایک بات سمجھانے لگا ہوں کہ وہ جو ہمارے مرحوم صدر تھے ان کے دور میں ایک مسجد پر حملہ ہوا۔ مسجد پر حملہ کیا ہوا؟ مسجد کے اندر سے بغاوت ہوئی اور فوج نے اس پر حملہ کیا۔ اچھا، فوج نے گولی چلائی یا جو کچھ بھی کیا فوج نے کیا۔ اچھا، اس بندے کا باقاعدہ صراحتاً آرڈر، اب کسی کے پاس بھی اس بات کا پروف نہیں ہے، ٹھیک ہے، انڈر گراؤنڈ کچھ ہوتا ہوگا تو وہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے کہتے ہیں کہ اس میں وہ صدر صاحب ہی مجرم ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کئی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں جی ان کی بد دعائیں، ان بچوں کی بد دعائیں ہی لے ڈوبی ان کو۔ اچھا، ان بچوں کی بد دعائیں اور وہ صدر صاحب ہی مجرم، ایسا کیوں؟ بغیر دلیل کے، بغیر وضاحت کے، بغیر پروف کے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگی تھی، آپ کے گھر کو آگ لگی تو آپ نے کہا وہ صدر صاحب مجرم ہیں کیونکہ وہ سربراہ تھے، کیونکہ وہ یہ تھے، کیونکہ وہ یوں تھے، کیونکہ وہ، مطلب آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی صدر ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو تو اس کے دور میں اگر گورنمنٹ کرتی ہے تو بھی یا عدالت کرتی ہے تو بھی آپ کہتے ہیں کہ اسی کا جرم ہے۔ تو یزید کے ساتھ کون سی آپ کی رشتہ داری ہے کہ یزید کے بارے میں آپ کہتے ہیں نہیں یزید مجرم نہیں تھا؟ بھائی جہاں آپ کے گھر کو آگ لگی آپ صدر کو، وزیر اعظم کو مجرم سمجھتے ہیں، یہاں ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، یہاں ہمارے گھر کو آگ لگی، لہٰذا ہمارے نزدیک یزید پکا مجرم ہے۔ تو اس سے آگے یزید نے فوج بھیجی، یزیدی فوج نے مدینہ طیبہ کی حب حرمتی کی، مسجد نبی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، یزید کی فوج نے ہی خانہ کعبہ کو جلایا بھی، خانہ کعبہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو جی صحابہ کرام شہید ہوئے، کئی باقرہ عورتیں وہ حاملہ ہو گئیں یزید کی فوج کی وجہ سے۔ آخر میں پھر اس حوالے سے یہی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ نہیں یزید ٹھیک تھا یا یزید کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ جنتی ہے، تو ہم تو بھئی امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اسی محبت پر سلامت رکھے، اسی محبت پر ہمیں موت دے، اور کل بروز قیامت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور جو یزید کے رشتہ دار ہیں، ہم بد دعا تو نہیں کرتے لیکن ان کی دعا کے اوپر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس محبت کا انجام دے اور وہ یزید کے ساتھ ہی ہوں کل بروز قیامت۔ اب یہی طبقہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ کالے کلوٹے کو بھی ماں چاند ہی سمجھتی ہے، تو ہمارے نزدیک یزید شہزادہ نہیں تھا، شہزادے تو امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی تھے، باقی اپنی اپنی رشتہ داری کی بات ہے، وہ اس کو اپنا شہزادہ سمجھتے ہیں اور مجبوراً وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہزادہ سمجھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو بات شہزادوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے حق اور باطل کی جنگ تھی، اس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے آپ کو آگاہ فرما دیا تھا کہ آپ کی ایک نسل سے، ایک اولاد میں سے ایک ایسا بیٹا ہوگا جو میری آل کا قاتل ہوگا۔ آپ پر اعتراض ہوتا ہے جب آپ کو علم تھا تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ قطع نظر اس بات کے کہ یہ روایت صحیح ہے نہیں ہے، اس سے ہٹ کر جی، تو تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بابا جی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا تھا کہ دانا نہیں کھانا تو آپ نے کیوں تناول فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کہ میں نے تورات میں پڑھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے سے پہلے لکھی جا چکی تھی۔ تو کچھ معاملات ہوتے ہیں تقدیر کے۔ اچھا، یہ تقدیر کے معاملات کو صرف سمجھانے کے لیے، بطور الزام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، ٹھیک ہے، یہی کنفرم نہیں ہے کیونکہ روایت میں مطلقاً ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت میں جو میری سنت کو بدل دے گا وہ پہلا شخص وہ بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا وہ یزید کون سا ہوگا؟ یزید بن معاویہ ہوگا یا کوئی اور یزید ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے صحابہ کے نام بھی یزید تھے. تو یہ کہنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی بیٹا ہوگا یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیرا بیٹا ہوگا، تو اگر کسی کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو وہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا اس بارے میں، یہ بات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچی ہوئی. اس طرح کی روایتیں بعض وقت گھڑ کے بھی بیان کی جاتی ہیں. یزید کے بارے میں جو روایت ہے وہ اوورال یہ خطبات محرم میں بھی انہوں نے لکھی مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس میں مطلقاً ہے کہ اس کا نام یزید ہوگا. اور وہ کون سا یزید ہوگا اس کے بارے میں کنفرم ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائی ہیں. آج سے 600 سال پہلے محدثین کہتے تھے وہ پوری ہو گئی. آج جب مزید معاملہ سامنے آیا تو کہتے ہیں کہ اس نشانی کا مصداق یہ چیزیں، ابھی قیامت تک پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں آنی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی اور اس کا مصداق کون ہے وہ بتا دیا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انہوں نے شادی بھی کی، ان کا یہ بیٹا بھی تھا. ٹھیک ہے، سارے معاملات اپنی جگہ. مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مان لیا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو سچا مان کر ان سے محبت کرتے ہوئے صحابی مانتے ہوئے ان سے صلح کر لی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خلیفہ مانا. ٹھیک ہے. تو جو آج ہمارا عقیدہ، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دور اندیش تھے. بعد میں ہونے والے معاملات بھی آپ صاحب کرامات تھے، آپ کو پتہ ہوتا تھا کیا اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غلط ہوتے تو آپ کبھی بھی ان کے ساتھ صلح نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پہ یا آپ کے معاملات پہ کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ ان سے صلح نہیں کرتے. پھر رہ گئی یہ بات کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی زندگی میں اور پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. تو جب جن کا معاملہ تھا انہوں نے صحابی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ صحابی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں. وہ آمنہ کے لال نے فرما دیا، قرآن نے بتا دیا کہ صحابی جو ہے وہ جنتی ہے. تو میں یا آپ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ یزید کو جنتی گردان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنمی کہہ سکتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جس سے یزید پیدا ہوا، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائیاں تھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ، اصل میں نا بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، بہانے تلاش کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لونڈی ہونا اور ہے، بیوی ہونا اور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہانیاں تاریخ میں عموماً اس طرح کی کہانیاں گھڑی گئی ہیں. اصل میں بتانے والے لوگ ایک سے محبت کرتے تھے اور اس محبت کے اندر ظاہری طور پہ جس نے دیکھنا ہوتا تھا نا کہ اس سے بات لینی ہے تو وہ یہی دیکھتا کہ نماز روزے کا پابند ہے. تو خارجی تو انتہا کے نماز روزے کے پابند تھے. اس طرح دوسرا طبقہ بھی بہت زیادہ، تو ان سے روایتیں اس طرح لی گئیں. یہ کوئی روایت درست نہیں ہے کہ وہ عیسائیہ تھی. بالفرض اگر عیسائیہ بھی ہو تو ہم ان کو کون سا ان کو جنتی کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یزید کو بھی جنتی نہیں کہہ رہے. یہ تو قدغن اس پر لگے گا جو یزید کو جنتی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر عیسائیہ سے شادی، کسی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ عیسائیہ سے شادی کیوں کی، تو وہ قرآن پاک کا ایک بار مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اب یزید کے کچھ حامی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت کی اور اس جنگ میں شرکت کرنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہوگا. اچھا، اس حوالے سے مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اقوال نقل کیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ بلکہ آپ اوورال یہ ذہن میں رکھیں، وہ پورا اسٹڈی کر لیں گے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا.
اوور آل اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ یزید جی جس قافلے میں شریک تھا جی اس کو زبردستی بھیجا گیا یا وہ خوشی سے گیا؟ دونوں صورتوں میں یزید جس قافلے میں شریک تھا اس سے پہلے قسطنطنیہ پر حملے ہو چکے تھے. صحیح. اچھا اس سے پہلے قسطنطنیہ پر حملے ہو چکے تھے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے لشکر کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لشکر بخشا ہوا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو یزید کے حامی ہیں ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی کوئی خبر نہیں ہے. عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر نہیں ہے. لیکن یزید سے اتنی کمال کی رشتہ داری ہے کہ یزید کو جنتی کہنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی مان لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا. اچھا بالفرض پورے لشکر کا بول دیا ہے تو پورے لشکر کا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لشکر کا ہر فرد ہی جنتی ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ آپ تحقیق میں پڑھے بغیر ایک صاف ذہن سے معاملے کو کلیئر کر سکتے ہیں. ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ کنفرم سارے بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہے، جہنم میں بھی جانا ہے. کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں. تو یزید نے جو شرکت کر لی وہ بخشا ہوا، ٹھیک ہے، اس میں وہ سب کے ساتھ شریک ہوگا یا اسی طرح برقرار رہے گا؟ دیکھیں نا، ہر صحابی جنتی ہے. لیکن جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور پھر صحابیت پر قائم رہا، اسی کے بارے میں یہ فرمان ہے. ایک مرتبہ ہو گیا، اب بولے کہ جی بس ایک مرتبہ تو دیکھ لیا تھا، ایک مرتبہ صحابیت صادق آ گئی، اب وہ پکا ایسا نہیں ہے.